اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ مومن کرام، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں، بالخصوص حضرت حجت ابن حسن علیہ السلام کی خدمت میں، ان کے جد امجد مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور آپ تمام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں قرآن صامت اور قرآن ناطق کے ساتھ ہمیشہ محشور فرمائے۔ آج 19ویں پارے سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اپنی امت کی شکایت اپنے رب کے سامنے یوں کریں گے کہ اے میرے مالک، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا۔ مولا علیہ السلام نہج البلاغہ میں کلمات قصار کے اندر 369 نمبر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیہم من القرآن الا رسمہ ومن الاسلام الا اسمہ۔ ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کے درمیان قرآن میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے رسم الخط کے، اور اسلام میں سے بھی کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے نام کے۔ آج واقعاً اسلامی ممالک کو دیکھا جائے تو قرآن کی آیتیں صرف عمارتوں اور دیواروں پر لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، مگر دل و دماغ میں کہیں اتری ہوئی نظر نہیں آتی۔ ہاں، یہاں قرآن کہاں اور کب استعمال ہوتا ہے؟ میت پر استعمال ہوتا ہے، سویم کے موقع پر، 40ویں کے اوپر، برسی کے اوپر، یا شادی کے موقع پر دلہن کو قرآن کے سائے میں گزارا جاتا ہے، یا مقابلے حسن قرت کے وقت، یا کسی مجلس یا محفل کے آغاز کے وقت۔ اور مجھے معاف کیجیے گا کہ قرآن کو ایک شو پیس کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اسے ٹارچ کی طرح ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ حافظان قرآن مدرسوں سے پر ہیں، لیکن تعلیمات قرآنی ہمارے معاشرے سے خالی ہے۔ سیاست سے لے کر سیاحت تک، وزیر سے لے کر چپڑاسی تک، ہر ایک کا ایک ہی انداز نظر آتا ہے، جبکہ سورہ اسراء کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے تو مضبوط ترین راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ دنیا ہل جائے گی لیکن قرآن کی ہدایت میں فرق نہیں آئے گا۔ مولا سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی، کہ اگر دنیا کے سارے انسان مر جائیں اور صرف میں تنہا رہ جاؤں تو پھر بھی میرے لیے کوئی وحشت نہیں ہوگی اگر قرآن میرے ساتھ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر بھی کتنا حسین ہے اور کتنی زینت اس کے اندر موجود ہے، اور اس کا باطن بھی کتنا عمیق ہے۔ اس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اور کبھی بھی انسان گمراہ نہیں ہوگا اگر وہ قرآن کے ساتھ موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقہ قرآنی دعوت۔ محترم ناظرین، مسابقہ قرآنی دعوت میں شرکت کے لیے ان سوالوں کے جوابات دیجیے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کے مطابق قیامت کے دن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا شکوہ کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ الف، قرآن کو ترک کرنے کے بارے میں، ب، نماز میں لاپرواہی دکھانے کے بارے میں، جیم، غریبوں کی بے عزتی کرنے کے بارے میں۔ کل دوپہر 12 بجے تک ایرانی وقت کے مطابق الف، ب، جیم میں سے صحیح آپشن کو اس واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے اس ویب سائٹ پر رجوع کیجیے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر 10 شرکاء کو قرآن اندازی کے ذریعے انعامات سے نوازا جائے گا۔